خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامع، خدا جب بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑا کر نکال لایا، وعدہ کی سرزمین کی جانب روانہ ہوئے مرد خدا موسیٰ کی رہنمائی میں، تو دوران سفر خدا ان کے بیچ میں دن کو بادل کے ستون کی شکل میں اور رات کو آگ کے ستون کی شکل میں رہا۔ اور لکھا ہے ان قبیلوں میں ایک بھی کمزور نہ تھا۔ زبور نویس خدا کا پیارا بندہ داؤد زبور 105 اس کی 37 آیت میں لکھتا ہے، خدا اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا اور اس کے قبیلوں میں سے ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ سننے میں سمجھنے میں ناممکن لگتا ہے، ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا، لیکن حقیقت یہی بیان کرتی ہے۔ کلام خدا میں جو تاریخی باتیں درج ہیں وہ سراسر حقائق پر مبنی درج کی گئی ہیں، خدا کے پاک روح کی مدد، رہنمائی اور نہایت باریک بینی کے پیش نظر مرقوم کی گئی ہیں۔ زندہ خدا کا زندگی بخش کلام جو لا تبدیل ہے اور دلوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، لکھا ہے ایک بھی کمزور نہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح ان کے ساتھ ساتھ تھا، ان کے درمیان تھا، ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور وہ خدا پر ایمان اور بھروسہ کی بدولت آگے بڑھتے جاتے تھے تاکہ وعدہ کی سرزمین تک پہنچ سکیں۔ اپنے بلبوتے پر، اپنی زور بازو سے تو بنی اسرائیل اور موسیٰ بھی ہرگز طاقتور نہیں تھے، نہ ہی فرعون سے لڑ پائے۔ یہ تبھی ممکن ہوا جب خدا کا ہاتھ، خدا کا ساتھ ان پر ٹھہرا اور اس کمزور حالت میں بھی ان کو زور بخشا اور خدا نکال لایا، چھڑا لایا غلامی کے چنگل سے۔ آج ایماندار کی کیا حالت ہے؟ اگر خدا کا روح ایماندار نجات یافتہ کی زندگیوں میں یسوع المسیح کے وسیلہ سکونت کر رہا ہے، جنبش کرتا ہے، تو پھر کیوں ایماندار خود کو کمزور محسوس کرتا ہے؟ کیوں روح گھائل ہے؟ کیوں مایوسیوں کا شکار ہے؟ کیوں اتنی بے چارگی اور بے یقینی اور کمزوری؟ خدا کے روح کا مزہ قوت اور ایمان پیدا کرتا ہے۔ اپنی انسانی اہلیت سے ہرگز قوت اور دلیری حاصل نہیں ہو پاتی، ہرگز اپنے جسمانی زور بازو سے دشواریوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا، کڑی آزمائشوں سے نہیں لڑا جا سکتا، لیکن خدا کے پاک روح کی بدولت جو ہمارے اندر، ہمارے درمیان رہتا ہے، جس نے خاص مسا عطا کیا مسیح یسوع کے وسیلہ، اس کی بدولت روح ہر طرح کی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے اور مستعد اور متحرک رہتا ہے اور گواہی کا باعث بنتا ہے۔ بنیادی مقصد ہی روح القدس کے نزول کا یہ تھا کہ قوت کا لباس حاصل ہو۔ کلام مقدس میں اعمال کی کتاب میں ہم بخوبی پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز سامع، یاد ہے آپ کو مسیحا نے مصلوبیت سے پہلے گتسمنی کے باغ میں جب رنج و الم کے عالم میں تھے، شاگردوں سے کیا فرمایا تھا جب انہوں نے سوتے پایا انہیں؟ متی کی انجیل اس کے 26 باب کی 41 آیت میں لکھا ہے، جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور۔ میرے عزیز سامع، خدا کا روح اس وقت بھی خداوند یسوع کے ساتھ تھا جو انہیں قوت اور طاقت فراہم کر رہا تھا۔ اس کڑی آزمائش کے لمحات میں جسمانی خیالات، عواہم، فکریں، پریشانیاں، مایوسیاں، بے یقینیاں، یہ تمام عوامل جسم میں پیدا ہوتے ہیں اور کمزور کرتے ہیں، لیکن خدا کے پاک روح کا مسا جب اپنے بندوں پر اتر آتا ہے، ان پر ٹھہر جاتا ہے، تو پھر جسم بھلے ہی کمزوری محسوس کرے لیکن روح اٹھا کھڑا کرتا ہے، ہمت عطا کرتا ہے، ایمان کی افزائش کا باعث بنتا ہے، زندگی کو یکسر تبدیل کر دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ آئیے خدا کے پاک روح کے مسا کو زندگی میں کثرت سے اور گہرے طور سے مانگتے رہیں، ہر روز اس میں زور پکڑتے جائیں تاکہ جو جسم نہیں کر پاتا وہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ غالب آ سکے اور ایک بھی ایماندار کمزور نہ رہ جائے، ہر آزمائش پر فتح مندی حاصل کرے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال